بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر معزز حاضرین اکرام اور نوجوان بھائیوں، یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے چلائے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 2 سلسلے چلائے ہیں. ایک سلسلہ کتاب اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی آسمانی کتابوں کا، اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا، یعنی اللہ کے خاص بندوں کا. اللہ کے خاص بندوں کا یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا. انبیاء کا سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا. آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. تا قیامت آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت رہے گی. تا قیامت آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت رہے گی. اور جو کوئی اس قصر نبوت میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسلام کا دشمن ہوگا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا، وہ ملعون ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. یہ سبھی جانتے ہیں. میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی اس پر، اور بڑا افسوس بھی ہے اس پر مجھے. میں نے کہا تھا کہ شکیل بن حنیف کے متعلق علاقوں میں جلسے کراؤ، کوئی 1 2 4 10 افراد مل کے اگر تیار ہو جاتے تو ایک جلسہ ہوتا، کم سے کم لوگوں میں شعور بیداری آتی. شادی میں مرفوں کے واسطے 35,000 روپئے. آج ایک شادی ہے جس کی دعوت مجھے آئی ہوئی ہے، اور وہ دعوت میں 35,000 روپئے پورے گھرانے کے بچے مل کے دیے مرفے کے واسطے. 35,000 روپئے خاندان قبیلے کے نہیں، دور پہچانت والوں کی. 35,000 روپئے صرف مرفے کے واسطے دیے گئے. اور دین کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے 30 روپئے خرچہ ہو گئے تو ہمارے نلے تک آیا تھی جان، مردانہ بھی نہیں. وہ حالت ہے ہماری. اللہ کے دین پر اور اللہ کے کلام پر، اللہ کی بات پہنچانے پر ہمارا مال لگے تو ہمیں یہ بالکل برداشت نہیں ہے، جان نکل جاتی. اور وہی حرام میں، ناچ گانوں میں لگاؤ، خوشی سے دیتے، میں اتنے دیتا ہوں، لو. پھر بولتے کہ صاحب ہمارے پہ حالات ہے. کہیں کو نہیں آئیں گے حالات. کاما اپن پورے حالات آئے جیسا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں بول رہے ہیں کہ حالات نہیں آنا. بچے کو فل سردی میں بٹھا کے زبردست آئس کریم کھلا رہے ہیں آپ، اور بول رہے ہیں بچے کو بخار بھی نہیں چڑھنا، سردی بھی نہیں ہونا، نیمونیا ہو کے مر جاتا ہوں. ایسے چالے کرے تو بچہ نیمونیا ہو کے مر جاتا. ہماری بھی حالت یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے سلسلے میں اتنے بے خبر ہیں کہ ایمان کیا، جمعے کو نماز پڑھ لے رہے ہیں ہم لوگ، مسجدوں کو جا کے جو ہے نا جب ٹائم ملا جب جو ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں، کچھ مسئلہ بولے تو اس کو سن کے عمل کر لے رہے ہیں. باقی ہماری عملی زندگی دین اور اسلام پر آ رہی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں. میں نے بڑے جو ہے اہتمام سے کہا تھا اور بڑے ذوق شوق سے کہا تھا کہ بھئی ہماری یہ متحدہ ذمہ داری ہے. صرف تبلیغی جماعت کا کام ہے یہ نہیں، دیوبندیوں کا کام نہیں، بریلویوں کا نہیں، اہل حدیثوں کا نہیں، جماعت اسلامی نہیں. جتنے مسلمان ہیں ان ساروں کی ذمہ داری ہے. یہ جتنے میں نام لیا سارے مسلمان ہیں.
کافر کوئی نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ہیں۔ ان سارے مسلمانوں کی متحدہ ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں میں دین و ایمان کے بچاؤ اور اس کی حفاظت کے لیے جو کام کرنا چاہیے، عوام کو جس انداز سے واقف کروایا جا سکتا ہے وہ واقف کروانا بحیثیت مسلمان ہر انسان کی، ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر عند اللہ اس سلسلے میں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو سلسلے چلائے ہیں، ایک رجال اللہ کا، ایک کتاب اللہ کا۔ رجال اللہ سے مراد انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک یہ رجال اللہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ انہی رجال اللہ میں سے امام مہدی بھی ہیں، انہی رجال اللہ میں سے امام مہدی بھی ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئے، یہ ذہن میں رکھنا، امام مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ جو اپنے آپ کے مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے سوداگر ہیں۔ جو اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو ان کے چیلے چپاٹے لوگوں کو اس طرف گمراہ کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، جو جائیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ امام مہدی ابھی ظاہر، بولو بھائی، نہیں ہوئے، اور امام مہدی پیدا ہوں گے مدینے میں، ظاہر ہوں گے مکے میں، اور ظاہر ہوں گے طواف کے دوران، ظاہر ہوں گے طواف کے دوران۔ امام مہدی کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خانوادے سے ہوں گے، حسنی سلسلہ ہوگا۔ اتنی باتیں تو لازماً ذہن میں رکھنا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ خود امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ اپنی زبان سے قطعی نہیں کریں گے، لوگ دیکھ کر کے پہچانیں گے یہ مہدی، لوگ دیکھ کر کے پہچانیں گے یہ مہدی ہے۔ اتنی باتیں کم از کم امام مہدی سے متعلق ہر مسلمان کے ایسے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پوچھو، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی ان کی تبلیغ کرنے آیا، یعنی جھوٹے مہدی کی تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آیا، تو سوال یہ ہے کہ امام مہدی دعویٰ ہی نہیں کریں گے مہدی ہونے کا، لوگ پہچانیں گے، تو پھر وہ اپنے پرچار کرنے والوں کو بھیجیں گے کیسے؟ اپنے پرچار کرنے والوں کو بھیجیں گے کیسے؟ لہذا یہ پرچار کرنے والے، ان کی تبلیغ کرنے والے اور ان کے نام پہ لوگوں کو جمع کرنے والے اور ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے والے جو آ رہے ہیں، یہ بھی جھوٹے ہیں، یہ بھی مکار ہیں، یہ بھی دجال ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پوری دنیا میں خود ہی پھیل جائے گی، خود ہی پھیل جائے گی، اور جتنے مسلمان ہوں گے ان کے لیے یہ واجب ہوگا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان پر واجب ہوگا امام مہدی کے ہاتھ پر یہ جائیں اور بیعت کریں۔ اگر بقول شکیل بن حنیف جیسے اس وقت میں چل رہا ہے، تو پھر جب یہ ظاہر ہوا تو انڈر گراؤنڈ کیوں ہو گیا بھائی؟ انڈر گراؤنڈ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے یہاں پر۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، جب ہوگا پوری امت پر جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہوگا۔ ایک سلسلہ یہ رجال اللہ کا، دوسرا سلسلہ ہے کتاب اللہ کا، یعنی اللہ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہیں جس میں اپنے احکام بندوں تک پہنچائے ہیں اور جس میں اپنی مرضیات اور اپنی منشا بندوں تک پہنچائی گئی ہیں، وہ ہے کتاب اللہ۔ اور آخری کتاب قرآن مقدس ہے، آخری کتاب قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کا تعارف اللہ نے کروایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کجی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ قرآن وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے صاف اور واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ واضح حکم ہے، آتوا الزکاۃ واضح حکم ہے، وارکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، واسجدوا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، مسلمانوں سود مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب کسی کو قرضہ دو کسی معینہ مدت تک لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ 100 بکا نہیں چلتا، ایک لکھا چلتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں 100 بکا نہیں چلتا، ایک لکھا چلتا ہے۔ ہم لوگ یہ سارے جو احکام ہیں یہ قرآن کے احکام ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر عمل کر کے بندہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے، اس پر عمل کر کے بندہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے، اپنے رب کی مرضیات کو پالے، اپنے رب کی منشا کو پالے۔ لیکن میرے بزرگوں بڑا افسوس اور بڑے المیے کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہم جسمانی طبیب کے کہنے کی وجہ سے حلال چھوڑ دیتے ہیں، جسمانی طبیب کے کہنے پر، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ نمک حلال ہے، شکر حلال ہے، گوشت حلال ہے، ساری چیزیں جو اور تیل وغیرہ کی ہیں یہ ساری حلال ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، شریعت نے، قرآن نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن جب آپ کا طبیب جسمانی یہ کہے کہ میاں تمہیں بی پی زیادہ ہے، نمک کی کمی کرنی پڑے گی، فوراً نمک کو چھوڑ دے گا، مزہ کھانا کھائے گا، نمک چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی طبیب یہ کہے کہ میاں شوگر بڑھ گئی اور تمہارے لیے شکر کا استعمال کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھیکی چائے پینے کو تیار ہو جائے گا، شکر چھوڑ دے گا۔ گوشت کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے مرغن اور محبوب ترین غذا گوشت ہے، لیکن کہے اگر ڈاکٹر کے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، گوشت استعمال کرو گے تو صحت پر نقصان ہوگا، صحت خراب ہو جائے گی، من پسندیدہ غذا چھوڑ دے گا، چپاتی اور روٹی کھا کر اپنی زندگی گزار لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہماری جسمانی صحت ڈاکٹر کی بات ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو میرے بزرگوں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہماری روحانی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے میں ہے؟ یہ بات کیوں نہیں ہمارے سمجھ میں آئی؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ سود حرام ہے، سود نہیں کھا سکتے، سود کھانے والے پر بڑی بڑی لعنتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو آج بھی سود سے اپنے گھرانے چلا رہا ہے، سود سے اپنے گھرانے چلا رہا ہے، فکس ڈپازٹ کے ذریعے سے، بینک میں پیسے رکھوا کر، کوئی اور ذریعے سے ان کے گھرانے چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے بزرگوں یاد رکھنا، سود سے اگر چاہے آپ اپنا گھر چلاؤ، سود سے آپ اپنا کاروبار چلاؤ، سود سے آپ اپنے شادی بیاہ کے معاملات کرو، خدا کی قسم کوئی برکت نہیں آ سکتی، کوئی برکت نہیں آ سکتی، کوئی برکت نہیں آ سکتی۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ ہماری شادی بیاہ کے جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن کے احکامات پر بذات خود ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ادھر دشمنان اسلام سوڈین میں اور ڈنمارک میں اور دیگر مقامات پر قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کر رہے ہیں۔
قرآن پاک کے نسخوں کو نعوذ باللہ نظر آتش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے اور ہمیشہ کے واسطے یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ دشمن لاکھ کوشش کرے قرآن کو نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ مٹانے اور ختم کرنے کی، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ۔ لکھنؤ کے اندر ایک انگریزوں کی ٹیم آئی مدارس کا دورہ کرنے کے لیے، انگریزوں کی ایک ٹیم آئی مدارس کا دورہ کرنے کے لیے، اور بہت پہلے کی بات، دورہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک دینی مدرسے کے اندر داخل ہو کر مدرسے کا معائنہ کیا۔ کچھ بچوں کو دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھے کچھ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آنے والے انگریزوں نے اور ان معائنہ کرنے والوں نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ یہ بچے جو ہیں بیٹھ کر کے جو کتاب پڑھ رہے ہیں کون سی کتاب ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس ادارے کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ یاد کر رہے ہیں، قرآن پاک کو حفظ یاد کر رہے ہیں۔ آنے والی جو معائنہ کرنے کی ٹیم تھی، اس ٹیم میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ ایک خاتون اس بچے کے قریب گئی اور اس نے دیکھا کہ یہ بچہ قرآن کو کس طریقے سے حفظ یاد کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاس مدارس میں طلبہ ایک آیت کو 2 3 4 ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کرتے ہیں، ایک ٹکڑا یاد ہو گیا، دوسرا یاد ہو گیا، پھر تیسرا، تینوں یاد ہو گئے تو پھر شروع سے اخیر تک اس طریقے سے رٹ کر کے قرآن پاک کی حفظ کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب اس خاتون نے اس بچے کے طریقے حفظ کو دیکھا اور کئی مرتبہ دوسرے اور بچوں کے پاس جا کر کے سنا کہ یہ کیسے یاد کر رہے ہیں، تو اس خاتون نے اپنے آنے والوں ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے چلو فوراً، یہاں سے فوراً چلو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات، کیوں ابھی تو دورہ مکمل نہیں ہوا اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں چلو یہاں سے؟ تو اس خاتون نے باہر نکلتے ہی کہا، جس قوم میں اپنی مذہبی کتاب کو اس درجے یاد کرنے کا اہتمام ہو، قیامت تک تم اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، قیامت تک تم اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جب بچے ان کے اس قدر قرآن کے ایک ایک حرف کو، زبر زیر کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کے اندر تبدیلی یا اس کے اندر تحریف کر دے۔ یہ جو ڈنمارک کے اندر ہو یا یورپ کے اندر ہو یا پھر سویڈن کے اندر ہو، جہاں قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کیا گیا ہے، یہ ان کی سازشیں ہیں، اور ان سازشوں سے اسلام کا نہ کچھ پہلے بگڑا ہے نہ آئندہ کبھی بگڑے گا، مگر مسلمانوں یہاں میرے آپ کے اور ساری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ سبق یہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ سبق یہ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ دشمن بار بار تمہیں متنبع کر رہے ہیں، تمہاری حرارت ایمانی کو للکار رہے ہیں، تمہاری حرارت ایمانی کو جوش دینا چاہتے ہیں۔ کب تک تم خواب غفلت میں سوتے رہو گے؟ اٹھو، قرآن کو اپنا مقصد حیات بناؤ، اٹھو قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، مشعل عمل بناؤ۔ جس قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب موجود ہو اور اس کے باوجود اگر وہ قوم ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام امت کو سمجھنا چاہیے تھا، امت نے وہ پیغام نہیں سمجھا قرآن کا۔ جس قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہو، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فلاں علاقوں میں ایک ڈاکٹر جو عیسائی تھا، قرآن کے مطالعے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا اور پھر ساری زندگی اپنی اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ کیا بات ہے! قرآن تاثیری کتاب ہے میرے بزرگوں، قرآن انقلاب آفری کتاب ہے، قرآن اپنے اندر اثر رکھنے والی کتاب ہے، اور پڑھنے والوں میں اثر پیدا کرنے
کرنے والی کتاب ہے، مگر اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کے رہنے کے باوجود وہ اثر نہیں پیدا ہو رہا، وہ اللہ سے لگاؤ نہیں پیدا ہو رہا، وہ مذہب پر چلنے والا مزاج نہیں بن رہا، وہ نبی سے محبت اور عقیدت کا جو جذبہ حضرات صحابہ میں تھا وہ جذبہ نہیں بن رہا، وہ اسلام پر مر مٹنے والے جو ایک جوش اور ولولے کی ضرورت ہے وہ جوش اور ولولہ نہیں آ رہا، ہم نے رسمی طور پر کتاب بنا لیا، آنکھوں سے لگا دیا، قسم کھاتے وقت میں ہاتھ لگا دیا، مقدس راتوں میں نکال دیا، رمضان میں نکال کر کے پڑھ لیا اور ساری زندگی قرآن کے خلاف کر دیا۔ تو اسی وجہ سے آج قرآن کے رہتے ہوئے بھی مسلمان ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام زندگیوں میں آنا چاہیے، قرآن کا جو مشن انسان کی اپنی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے، نہ وہ مشن ہماری زندگیوں میں ہے، نہ وہ احکامات پر عمل ہماری زندگیوں میں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان بھی قریب آنے والا ہے، اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیے، اپنے ربط کو قرآن سے جوڑیے، اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑیے۔ دشمن سازش کر رہا ہے قرآن کے نسخے جلا کر ایمانی حرارت کو اور ایمانی حمیت کو بیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، کم سے کم روزانہ قرآن کا پاؤ پارا اپنی تلاوت کا معمول بنائیں، کم سے کم پاؤ پارا آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھا جائے، نور علی نور، سونے پر سہاگا ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ ہمارے پاس میرے بزرگوں، برا نہ مانے، بیٹھ کر آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ ٹی وی پر خبریں دیکھنے کے لیے وقت ضرور نکل جاتا ہے، وقت نہیں نکلتا تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ یہ امت کا بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی سچی اور مصدقہ خبروں کو فری میں پڑھنا نہیں چاہتی اور دوسروں کی جھوٹ اور افترا پردازیوں کو پیسے دے کر سننا چاہتی، پیسے دے کر سننا چاہتی۔ خبریں جو آتی ہیں کوئی 100% مصدقہ بات تھوڑی ہوتی ہیں، اس میں کچھ جھوٹ کچھ سچ کی آمیزش دونوں ہوتی ہیں، اس کو پیسے دے کر سننے کے لیے تیار، اور قرآن کا ایک ایک حرف سچا، ایک ایک حرف بالکل اللہ کی طرف سے منزل، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، اور قرآن کے ان احکامات کو، قرآن کے ان مضامین کو جو بالکل مصدقہ ہیں، سچے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، جبریل امین لے کر آئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القا کیا گیا ہے، اور مسلمان ان سچے مضامین کو فری میں پڑھنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کو پیسے دے کر سننا چاہتا۔ تو آج ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے، ابھی سے اپنا معمول بنائیں اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، روزانہ پاؤ پارا، بتاؤ بھائی کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ پاؤ پارا کم سے کم پاؤ۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھ رہے، اللہ ان ساروں کے ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھے، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے، ان کے واسطے سے ان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال اور ان کے اڑوس پڑوس کو بھی توفیق دے۔ ایک زمانہ تھا مول صاحب، ہمیں یاد ہے کہ صبح مکتب فجر کے بعد ہوا کرتا تھا، صبح مکتب فجر کے بعد ہوا کرتا تھا۔ جب کبھی مسلمانوں کی گلیوں سے گزر ہوتا تھا تو گھر میں خواتین اور مردوں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز کانوں میں لازماً آتی تھی۔ اس وقت میں برکتیں بھی ویسی ہی تھیں، اس وقت میں اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے خیر اور برکت کے ہوا کرتے تھے۔ آج رات بھر ٹی وی چل کے ختم ہوتی ہے اور وہ بند ہونے کے بعد ہماری آنکھ لگتی ہے، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور سورج چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنا معمول بناؤ، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ جو دشمن قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کر رہے ہیں، آپ اپنے عمل سے بتاؤ کہ قرآن کے نظر آتش کر کے جو تم ہمارے اندر حمیت ایمانی بیدار کر رہے ہو، ہم جاگ گئے،
قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے، قرآن پڑھے اور اس کے ترجمے پر بھی لازمی طور پر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کے ترجمے کا بھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اپنے ایمانی حرارت کو بیدار کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔